السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جن 20 آیات کی تفسیر کی گئی ان میں 3 گروہوں کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے کی جو 2 آیات ہیں ان میں مومنین یعنی متقین کا ذکر ہوا، جنہوں نے ہدایات قرآنی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں اس گروہ کا ذکر ہے جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی، جن کو کفار کہا گیا۔ اس کے بعد 13 آیتیں اس خطرناک گروہ کا ذکر ہے جو دنیا کی غرض کی بنا پر مسلمانوں سے آ کر کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے کفار میں جا کر کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ 3 گروہ تھے جن پر یہ 20 آیات مشتمل تھی۔ اب اس کے بعد یعنی ان گروہوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو بندگی کرو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور پیدا کیا ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یا ایہا الناس، جو لفظ ناس آیا عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں، جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا، اور خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اور لفظ رب جو آیا ہے اس کے معنی پروردگار کے ہیں۔ یہاں پہ لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ عبادت کے مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، کہ جو ایک قطرہ سے اچھا خاصا انسان بنا دے اور اس کو کان آنکھ عقل والا ماہر انسان بنا دے، اس کے رہنے کے لیے وسائل پیدا کرے، تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کا یقین کرنے میں اسے ہرگز یہ تردد نہیں ہوگا کہ یہ شان ربوبیت بجز حق تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں۔ تو انسان پر یہ جو انعامات ہیں نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے۔ وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور ظاہری طور پر کرے بھی تو وہ بھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب اس جملے میں یعنی یا ایھا الناس اعبدوا، اس جملہ میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب ہے، اور ہر مخاطب کے لیے اس جملہ کا معنی اور مطلب الگ ہے۔ مثلا جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو، گنہگار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمان جو ہیں ان کے لیے اس جملہ کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی اطاعت اور عبادت میں ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے اس مضمون کی مزید وضاحت فرمائی کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتلائی گئی ہے
جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ناپید سے پیدا کرنا اور نابود سے بود کرنا، پھر ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں اور گندگیوں میں ایسا حسین اور جمیل، پاک اور صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس پاکی پر رشک کریں، یہ سوائے اس ذات حق کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم کا ذکر نہیں ہے، یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ علیہ السلام کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آؤ۔ پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے، الذی جعل لکم الارض، کہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فراشن کے معنی ہے بچھونا، والسماء اور آسمان کو بنایا بناء چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اور اتارا آسمان سے پانی، سما کے معنی ہے آسمان، ماء کے معنی ہے پانی یعنی بارش، فاخرج به پھر نکالے اس سے، بہی کی ضمیر ماء یعنی پانی یعنی بارش کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس سے نکالے، اس بارش سے نکالے، من الثمرات میوے، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے۔ اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا، تو ان نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر ٹھہر نہ سکے، اور نہ لوہے یا پتھر کی طرح اتنی سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکے، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ دوسری نعمت ہے کہ آسمان کو ایک خوبصورت چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی 4 مذکورہ صفات میں سے پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی کوششیں تو کیا خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ انسان کا جب نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بیوقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انسانی کوششوں اور اس کی عقل مندیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی جو کوششیں اور محنت ہیں اس کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔ انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ زمین کا کھودنا اور اس میں ہل چلانا اور اس کو صاف کرنا اور اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا، جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے سے روڑے ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، سو اس میں سوائے حق تعالیٰ کی قدرت کے کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش میں
انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے اور ان سے پھول پھل نکلنے اور ان سے انسان کی غذائیں تیار ہونے میں بھی اس کا دخل صرف برائے نام ہے، اور حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایسی 4 صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی، اور جب ان دونوں آیتوں میں یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا اور ترقی کے سامان زمین اور آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت اور اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے بود و وجود اور اس کے بقا اور ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر جا کر سجدہ کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے اور یہ صرف رب کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے، لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیا تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ اس آیت کے آخر میں حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو ناپید سے پیدا کرنے والا تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرہ سے حسین اور جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا، بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت اور بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کے خدا کا مقابل یا شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگا لیا جائے اور پھر اس پر بھروسہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔